اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ پارہ سیقول ہم آیت نمبر 242 تک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم انڈیویجولی ایک ایک دو دو تین تین آیتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت کو ترتیب دیا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچانک صبر کی آیتیں تھیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور بات کر رہے ہیں، پھر ان کو پھر ایک سیکوینس میں ذہن میں رکھنا، جب تک اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ذہن میں نہیں بٹھائیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی چیز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس خوبصورت سورہ کی یہ آیتیں جو سیکنڈ پارے سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایک مائنڈ میپ کی صورت میں ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمیں کس طرح سے ہمارے حفظ کو بہتر بنائیں گی انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ سیقول سیکنڈ پارہ سٹارٹ ہوا تھا تحویل قبلہ کے ایک بہت امپورٹنٹ واقعے سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور شروع میں ہی تقریباً 2 ہجری میں ہی تحویل قبلہ کی آیت آ گئی تھی، اور اس میں ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ اب تمہارا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم نکلو، تمہیں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ اب تم امت وسطہ ہو، مسلمانوں کو امت وسط بنایا، اور ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا یہ جو دین ہے اب انہوں نے ہی آگے اپنی اگلی جنریشنز تک پہنچانا ہے، امت وسطیٰ نے۔ تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس امت، اس نیشن کی یہ جو ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا ہے اپنے ایک بہت بڑے کام کے لیے، اس کی ٹریننگ کی جاتی۔ تو اگر ہم اس کے بعد والی تمام آیتیں دیکھیں تو ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں کتنی خوبصورت طریقے سے ایک نئی امت کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی جو ٹریننگ تھی، جب تحویل قبلہ کی آیتیں جو 10 شروع کی آیتیں ہیں جو سیقول سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور 152 تک جا رہی ہیں، اس کے بعد ایک ڈسکورس سٹارٹ ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہ جو آیت نمبر 153 سے لے کے 158 تک اللہ نے صبر کی امپورٹنس بتائی کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، اور کمی سے، چاہے وہ اموال کی کمی ہو، ثمرات کی کمی ہو، لوگوں کی کمی ہو، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، اور اس میں جو بھی صبر کرے گا اس کے درجات اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے صفا و مروہ کی آیت کے ساتھ اس کو کنکلیوڈ کیا تھا آیت نمبر 158 میں، اس امپورٹنٹ چیز۔ تو یہ صبر کی جو تلقین کی جا رہی ہے، سب سے پہلی جو ٹریننگ کا پارٹ ہے وہ ہے صبر۔ ہم سب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک امت وسطیٰ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اس ٹریننگ میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، اور جو ان آزمائشوں میں صبر کرے گا اللہ کے ہاتھ سے ریوارڈ پائے گا۔ فوراً ہی اس کے بعد دوسری جو چیز، جس چیز سے ٹریننگ کی گئی، وہ ایک طرح سے یہ باور کرا دیا گیا کہ تمہیں اب جو کچھ بھی ہم نازل کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ما انزلنا من البینات والہدی، یعنی کہ جو روشن نشانیاں اور ہدایت میں سے جو کچھ بھی میں بھیج رہا ہوں، اگر تم نے اس کو چھپایا تو پھر تم لعنت کے مستحق ہوگے، یعنی کہ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ بات بتا کے ہمیں یہ بھی بتایا گیا، ڈونٹ ہائیڈ what we have sent down، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا اس کو چھپانا نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون والی جو آیت ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے 159 سے لے کے 162، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا ہے بار بار، جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو اگلی پوائنٹ ہمیں ہماری ٹریننگ میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کون۔ جو شروع ہو رہی تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی کہ اللہ کو پہچانو کہ تمہارا اللہ کون ہے، وہ الہ واحد ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض 164 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کے بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جب اللہ کو پہچان لیں تو پھر اللہ سے ایسی محبت کریں کہ جو شدید ترین ہو،
کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں بتائی کہ اللہ کو محبوب رکھنا ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں وعید آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں عذاب کا ذکر کیا کہ وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے شدید ترین محبت کرنی ہے۔ یہ بھی ہماری ایک ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اگر ہم امت وسط کے منصب پہ فائز ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اسی طرح سے کرنی ہیں۔ صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی آیتوں کو چھپانا نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، الہ واحد ماننا ہے، اس کی نشانیوں سے اسے پہچاننا ہے، اور جب پہچان لیں گے تو اس سے پھر محبت بھی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اپنے خالق اور مالک سے محبت کرتے ہیں، پھر اب کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کا پوری بنی نوع انسانیت کو حکم دے دیا کہ دیکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس میں جو حلال اور طیب ہے اس کو تم نے کھانا ہے، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ جب بھی کھانے پینے کا ذکر آتا ہے تو شیطان کا ضرور اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان ہی وہ ہے جس نے آدم کو بھسلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر وہ جو حرام کیا ہوا پھل تھا وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت ایک طرح سے سگنیفیکنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو، اور تو وہ کہتے ہیں تو ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کہتے آئے ہیں، یعنی کہ اپنے باپ دادا کو، اپنے جھوٹے خداؤں کو، جو اللہ کے ساتھ، جن کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، اللہ کی محبت میں شریک کر رکھا ہے، ان کی وہ اتنی مانتے ہیں کہ حلال اور حرام کے بارے میں جب ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے۔ وہ سم بکم عمیٌ والی آیت بھی اس میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جو حرام چیزوں کو منشن کر دیا وہ بھی انہی آیتوں میں آ جائیں گی، 168 سے لے کے 173 تک کی آیتیں۔ اس کے بعد پھر سے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اب اللہ کے نام کے ساتھ جب یہ والی آیت دوبارہ سے وہی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ وہ والی آتی ہے من الکتاب، اس میں اب کتاب کی امپورٹنس بھی بتا دی گئی کہ جس طرح سے حلال اور طیب اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دیا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے وہ جو کوئی بھی چھپائے گا وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اب پیٹ سے اب اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں وہ بھی پیٹ میں جاتا ہے، لیکن جو حلال اور حرام کی تمیز کو دنیاوی فائدوں کے لیے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جو ہے نا دنیاوی فائدوں کے لیے بیچ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپائے گا، وہ اپنے دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم نے آیتیں پڑھی، بہت ہی ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ تو اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، تو اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں جو کہ حلال اور طیب کھانے کے بعد ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت آیت بر، مسلمانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی، امت وسطیٰ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو صرف رخ کر لینا مشرق اور مغرب کی طرف ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، سب پر ایمان، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صبر کرنا، یہ سب چیزیں جو آیت بر میں ہم پوری ایک لسٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کا ذکر وہ بھی کتنی خوبصورتی سے اس ٹریننگ کو ایمفیسس کر رہی ہے جو کہ امت مسلمہ کی جا رہی ہے۔ اور اب چونکہ ان ٹریننگ کا جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احکامات دے دیے تو اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شریعت کے لاز دے دیے، ہمیں بتا دیا کہ اب تم زندگی گزارو گے، تم مسلمان ہو، تم امت وسطیٰ ہو، تمہارے ساتھ جو بھی تمہارے فیملی لائف میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے ارد گرد جو کوئی بھی حالات ہوں گے، جن حالات کے ساتھ تمہارا واسطہ ہوگا، اس میں بھی تم نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اور پھر ہم نے ایک لمبی لسٹ پڑھی تھی شریعہ کے احکامات کی، جو کہ 178 سے سٹارٹ ہوا تھا اور 242 تک جا کے ختم ہوا، اور وہ ابھی تک ہم وہ کر چکے ہیں۔
اس کو بھی دیکھنے، اگر ہم ان آیتوں کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت ربط ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس طرح سے جا رہی ہے، جیسے ایک مالا ہوتی ہے نا، ایک لڑی ہے، ایک مالا ہے، اس میں موتی ہیں ABCDEFG، اور بیچ میں H جو ہے وہ سینٹر والی آیت ہے، اس کے بعد پھر سے GFEDCBA، یہ ایک دوسرے اس طرح سے ایک مالا بن رہی ہے۔ اب ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت ربط ہے ان تمام آیتوں میں بھی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 178 آیت میں ہم نے قصاص کی بات پڑھی، 2 آیتیں تھیں قصاص کے بارے میں اور 3 آیتیں تھیں وصیت کے بارے میں، ول کے بارے میں، کہ انہیریٹنس یعنی کہ تم جو پیچھے اگر ترکہ چھوڑ کے جاتے ہو تو اس میں ضرور وصیت کر کے جاؤ، اور ہم نے یہاں پہ بھی یہ بھی بات کی تھی کہ یہ وصیت کی آیتیں جو آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی تھیں، تو ایک طرح سے جنرل ایک ہدایت دے دی گئی کہ وصیت کرنا ضروری ہے، 1/3 تک کا ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 5 آیتیں تھیں 178 سے لے کے 182 تک، اس میں ہم نے ڈیتھ، قصاص یعنی کہ ڈیتھ ہے نا، قصاص فی قتلہ تھا، اور اس کے بعد انہیریٹنس اینڈ ول کی بات کی۔ سیکنڈ نمبر پہ اس کے بعد جو بی ہے اس میں ہے فاسٹنگ اینڈ میریٹل ریلیشن۔ میریٹل ریلیشن کیوں کہا؟ کیونکہ فاسٹنگ کی آیت جو سیام کی آیتیں ہیں، روزوں کی فرضیت کی آیتیں ہم نے شروع کی 183 سے، اور ختم ہوئی تھی احل لکم لیلۃ الصیام، اور احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساءکم، اس میں جو بہت ایکسپلسٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے لباس ہیں، وہ اور تم ان کا لباس ہو، اور اللہ جانتا ہے اور کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، اس لیے اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو، اور جسے مطلب پوری ایک بہت کھل کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو ریلیشنز تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کو اگر ایک ہی ہیڈنگ میں رکھیں، 183 سے لے کے 187 تک ہم نے فاسٹنگ اینڈ میریٹل ریلیشنز کا پڑھا۔ اب آ کے سی میں دیکھیں، ان کے بعد 188 آیت میں ہم نے ایک ہی آیت تھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہم نے کہا تھا کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، انجسٹلی بات کی تھی، باطل طریقے سے کھانے کی بات کی تھی، وہ ایک آیت آئی تھی۔ اس کے بعد ڈی میں تھے ڈیلنگ ود پیگن سپرسٹیشن، جو بھی پرانی توہم پرستی تھی ان کا ذکر ہوا تھا۔ جو توہم پرستی ہے اس میں اہلا یسألونک عن اہلا کی بات ہوئی تھی، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور دوسری سپرسٹیشن بات ہوئی تھی کہ وہ جو گھروں میں سیدھے راستے سے داخل نہیں ہوتے تھے حج کے دنوں میں، وہ کہتے تھے کہ ہم گناہ ہوگا اگر ہمیں اگر وہ واپس ان کو دوبارہ گھروں میں جانا پڑتا تو وہ گھر کے پچھلے حصے سے جاتے تھے۔ تو یہ سپرسٹیشن تھی، توہمات پرستی تھی، جن میں پورا معاشرہ جو تھا وہ ملوث تھا، انڈلج تھا۔ تو یہ اس سے ڈیل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کرو، گھروں سے سیدھے راستے سے داخل ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کی بات کی تھی، کہ جب جو کوئی تم سے لڑتا ہے ان سے اللہ کے راستے میں لڑو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ کی بات آئی تھی، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ زیادتی نہیں کرنی، ولا تعددوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نمبر 190 سے لے کے 194 تک ہم نے فائٹنگ ان دا پاتھ آف اللہ کے بارے میں پڑھا۔ ایف میں دیکھیے اسپینڈنگ اینڈ بلیسنگ آف حج، وہ جو اسپینڈنگ کی ایک چھوٹی سی آیت تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہ ایک چھوٹی سی آیت تھی، اور اس کے بعد پوری آیتیں تھیں جو کہ 203 تک گئیں حج کے بارے میں، جو بلیسنگز آف حج کے بارے میں ہم نے آیتیں پڑھی، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں انہوں نے ایف میں رکھ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے جی میں تھا ہپوکریٹس امنگ یو، اس میں ہم نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، وہ جو 3 آیتیں تھیں جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک منافق تھا اخنس بن شریق، اس کا ذکر تھا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا۔ تو اپنے ارد گرد جو تمہارے ہپوکریٹس ہیں، جو منافق ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی۔ اور ایک خوبصورت سی آیت تھی ایک صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے اپنا نفس بیچ ڈالا تھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ خوبصورت سی آیت ہم نے 207 میں پڑھی۔ تو یہ ایک ہی کیٹیگری میں انہوں نے لکھا، جس کو اس کا انہوں نے لکھا ہپوکریٹ امنگ یو۔ اب بیچ میں آئی ایک ایج میں انہوں نے بتایا مڈل، یہ ان دا مڈل کس کا ذکر تھا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ہے ان پوری شرعیہ آیتوں کا مڈل،
کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیتیں چلی تھیں 208 209 اور 210. یہ 3 آیتیں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور کہا کہ اگر تم پھر بھی پھسل جاتے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اور پھر یہ کہا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ملائکہ کے ساتھ بادلوں کے سائے میں آ جائے، تو وہ کیا یہ چاہتے ہیں؟ تو یہ ہم نے ان 3 آیتوں میں بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ پوری جو شریعہ لا ہے اس کا سینٹر بنتا ہے. اس کے بعد دوبارہ دیکھیے ایچ کے بعد دوبارہ سے جی، پھر ایف، ای، ڈی، سی، بی، اے، اس ترتیب سے ایک مالا بنائی جا رہی ہے. جس طرح اے سے سٹارٹ ہوا تھا، بیچ میں ایچ آیا اور پھر دوبارہ اے کی طرف جا رہا ہے. یہ تمام ایروز اوپر کی طرف آپ جائیں گے. جی میں دیکھیے وہاں پہ ہم نے بات کی تھی ہپوکریٹس امنگ یو، یعنی کہ جو منافقین کی بات ہوئی تھی. جی میں سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو کتنے ہی ہم نے ان پہ پیغمبر بھیجے، لیکن جب وہ انکار کرنے پہ آئے، ڈس بلیونگ پہ آئے، ڈس بلیورز اینڈ دے میک فن آف یو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 یہ جو آیتیں ہیں 211 سے لے کے 214 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈس بلیورز کی بات کی ہے. اور اس میں وہ بھی آیت آ جاتی ہے نا کہ پہلے ایک تمام امت ایک ہی تھی لیکن پھر انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے. تو یہ ایک پوری آیت تھی. اور ایک اور یہ بھی آیت تھی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ابھی تک تو تم پہ وہ وقت آیا ہی نہیں کہ تم آزمائے ہی نہیں گئے. تو یہ وہ والی آیتیں 214 تک انشاءاللہ ہم نے جو پڑھی وہ تھی ڈس بلیورز کے بارے میں، جہاں پہ اس کا بالکل اپوزٹ تو ہپوکریٹ کے بارے میں چلا تھا. اس کے بعد جی کے بعد دوبارہ ایف دیکھیے تو وہاں پہ پھر سپینڈنگ کی آیت کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یسألونک کا ماذا ينفقون. اور اگر آپ پچھلا ایف دیکھیں اس میں بھی سپینڈنگ کی بات ہوئی تھی اور حج کی بلیسنگز کی بات ہوئی تھی. تو ایک کتنی خوبصورت اور سٹل طریقے سے وہی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو سپینڈنگ کی آیت دوبارہ سے آئی، ایک ہی آیت 215. 216 سے لے کے 218 تک اللہ تعالیٰ نے پھر سے فائٹنگ ان دا پاتھ آف اللہ کیا کہ اللہ نے تم پہ فرض کر دیا ہے قتال کو، لیکن تمہارے دل کو برا لگتا ہے. اور لیکن وہی والی آیت جو تھی نا اسا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن اس میں خیر ہو، اور کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن اس میں شر ہو. تو یہ وہ والی آیتیں ساری کی ساری آئیں فائٹنگ ان دا پاتھ آف اللہ. اور بالکل اس کے اپوزٹ ای میں دیکھیے، اس میں بھی فائٹنگ ان دا پاتھ آف اللہ کی آیتیں ہم تھی 190 سے لے کے 194 تک. ای کے بعد پھر سے ڈی ہے، ڈیلنگ ود الکوہل اینڈ گیمبلنگ. وہاں پہ اگر ہم جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ڈیلنگ ود پیگن سپرسٹیشنز. جو توہمات تھیں وہ تھا معاشرے میں جو چیزیں معاشرے میں جو توہمات میں وہ انڈلج تھے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ ختم کرو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پرسنل زندگی میں جو تمہارے انڈلجنسز ہیں نا، جیسے شراب اور جوا ہے، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی یہی آیت شروع ہوئی تھی نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. اس کے بعد ہم دیکھیں سی پہ، دوبارہ ڈی کے بعد سی پہ آتے ہیں، ٹیکنگ کیئر آف آرفنز. کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں یتامہ کے بارے میں، تو ان کا جو ہے اصلاح کرنا، ان کی تمہارے لیے ان کے درمیان اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ہم سی میں ہم نے پڑھا تھا گیدرنگ ویلتھ انجسٹلی. کس طرح سے یہ دونوں آپس میں لنک ہیں؟ دیکھیں جب ہم آرفنز کا ٹیک کیئر کرتے ہیں تو ہماری سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ایمفیسس ہمیں کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال نہیں کھانا، یتیموں کا مال نہیں کھانا باطل طریقے سے. ان کو اپنے ساتھ رکھو، وہ تمہارے بھائی ہیں ان کی، لیکن ان کا مال جو ہے وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا. اور اس کے اپوزٹ جو شروع میں بات ہوئی تھی وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی بات ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک دوسرے سے کتنے لنک ہیں. اس کے بعد پھر میرٹل ریلیشن وتھ تقویٰ. یہ جب نکاح کی آیتیں آئی تھی نا کہ نکاح مت کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرکین سے، اور نہ خود تم مشرک عورتوں سے نکاح کرو. اور اس کے بعد 2 آیتیں حیض کے بارے میں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت آیت جس میں ذکر تھا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. یعنی کہ اس میں میرٹل ریلیشن کی بھی بات آئی، یہ 221 سے لے کے 223 تک. اور بالکل اس کے اپوزٹ ہم نے جیسے بات کی تھی کہ فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ میرٹل ریلیشن احل لکم لیلۃ الصیام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرٹل ریلیشن کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد پھر جو ایک لمبا ڈسکورس تھا طلاق کی آیتوں کے بارے میں، جو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایلا کی آیتوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے عہدوں کو کہ اللہ کے ناموں کو عذر مت بناؤ. تو یہ 224 سے لے کے 242 تک ہم نے ڈائیورس،
وڈو اور ٹیکنگ کیئر، ان کی جو ٹیک کیئر ہے ان کے بارے میں پڑھا کہ ڈائیورس طلاق دو گے تو مطلقات کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ان بیواؤں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کی عدت، پورے مسائل ڈسکس ہوئے تھے اور ہم نے طلاق کو ڈسکس کیا۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم اپوزٹ میں جا کے دیکھیں، ڈیتھ، قصاص، انہیریٹنس اینڈ ول، یہ بالکل انہی سے لنک لگتا ہے۔ جیسے وہاں پہ بھی ڈیتھ کی بات ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو وہ بیوہ چھوڑ جائے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو بڑے سٹل طریقے سے ایک خوبصورت لنک بن جاتا ہے ان تمام آیتوں کا، اگر ہم ان کو اس طرح سے یاد رکھیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں، یہ سیکوینس اور یہ مائنڈ میپ انشاءاللہ آپ کو ان آیتوں کو ایک کے بعد ایک ذہن میں رکھنے میں ہیلپ کریں گی۔ اور خوبصورت دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیچ میں جو سینٹر بنتا ہے وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یعنی کہ یہ تمام شریعت کے جو احکامات ہیں وہ تمام اور تمام امت وسطیٰ کی ٹریننگ کا جو پریکٹیکل ہے نا اس پہ ہے۔ یعنی کہ ہم جس طرح سے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا کہ شریعت کے جو لا ہے یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ابھی تک ہم کر چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سیکنڈ پارا اور اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھنا مائنڈ میپ کے طور پہ آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح سے جب بھی آپ ان آیتوں کو نماز میں پڑھیں یا جب بھی ان کو دہرائیں تو انہی سیکوینس کے ساتھ دہرائیں، صبر کی آیتوں کو اکٹھا پڑھیں۔ اس میں بھی طلاق کی جو آیتیں ہیں اور ڈائیورس اور وڈو والی آیتیں ہیں ان سب کو ایک ساتھ یاد رکھیے۔ قصاص اور ول کو اکٹھا کر لیں، وصیت اور قصاص کو اکٹھا کر لیں، اور فاسٹنگ کا پورا جو پورشن ہے اس کو اکٹھا پڑھیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام پورشنز جب ذہن میں آپ کے الگ علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو ان کا انشاءاللہ سیکوینس بنانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ بار بار مصحف کو دیکھ کے اپنے مصحف پہ ان کی نشانیاں بنائیے کہ مصحف میں پہلے کون سی آیت ہے۔ آپ کو پیجز میں ان کی پلیسمنٹ سے، آیتوں کی پلیسمنٹ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، آپ کو حافظے میں، آپ کو ریکال کرنے میں ایزی رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گی۔ آیت نمبر 242 تک اب تک الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 153 سے اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔